الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ جمعۃ المبارک میں جو باتیں موقع کی مناسبت سے ضروری ہوتی ہیں، مختصر سی توجہ ان باتوں اور مضامین کی جانب دلائی جاتی ہے۔ اس وقت ہمارے ملک کے بہت سارے جو صوبے ہیں، وہاں پر جو اس وقت میں قانونی یہ کارروائی چل رہی ہے، جس کو ہمارے معاشرے میں SIR کہا جا رہا ہے، اس کے تعلق سے دو چار باتیں مجھے عرض کرنی ہے۔ مسلمانوں میں عرض کرنے کی وجہ اس کی بنیادی یہ ہے کہ دو طرح کے طبقات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ کچھ حضرات تو وہ ہیں جو حد سے زیادہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں اللہ نہ کرے کیا ہوگا، کہ ہمیں پکڑ کے کہیں دوسرے ملک بھیج دیا جائے گا۔ میمز بھی اس پر بننے لگے، تفریح بھی لوگ لینے لگے، گھبرانے بھی لگے، سب طرح کی چیزیں چل رہی ہیں۔ اور دوسری جانب ایک طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے جو بڑا مطمئن ہے کہ جی فرق ہی نہیں پڑتا، پھینک دو یہ فارم اٹھا کر کے، نہیں بھر رہے، کیا کوئی بگاڑ لے گا ہمارا۔ تو دونوں طرح کے مسلمانوں کے اندر نظریات ہیں۔ اس سلسلے میں ہونا کیا چاہیے اور اصل ہمارے لیے فکر کی ضرورت کیا ہے، تھوڑا سا مجھے اس اعتبار سے یہ باتیں عرض کرنی ہے تاکہ جو اعتدال والی بات ہے وہ ہم سب کے ذہنوں میں رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہاں رہنے کا موقع دیا اور بندہ یہاں پر رہ رہا ہے، تو جو ایک نظام ہے اور طریقہ ہے، اس کو فالو کرنا اور اس کے مطابق چلنا، ظاہر سی بات ہے یہ سب کے لیے بڑے سکون کی بات ہے۔ اب اس میں اصل ہے کیا اور اس میں ہمیں کس حد تک ڈرنا ہے یا کس حد تک بندے کو مطمئن رہنا ہے، یہ میں آپ کے سامنے مختصر سا عرض کروں گا۔ باقی جو یہ فارم ملے ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بھر کر کے جمع کریں، سب سے پہلی بات مجھے عرض یہ کرنی ہے کہ اس میں غفلت نہ کریں۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ابھی ایسے ہیں جنہوں نے اس معاملے پہ سنجیدگی سے غور تک نہیں کیا۔ بہت سو کے گھر آ گئے ہیں، فارم آئے ہوئے 10 دن گزر گئے، وہ گھر کے کس کونے میں پڑے انہیں پتہ بھی نہیں۔ بہت سے مسلمان ابھی ایسے ہیں جن کے فارم ہیں لیکن وہ ابھی BLO کے ذریعے ان تک نہیں پہنچے اور انہیں ٹینشن بھی نہیں ہے، وہ بھی آرام سے رہ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات میں یہ عرض کروں گا، سب حضرات ذہن میں رکھیے گا، اگر ہمارے پاس اپنا آدھار کارڈ اور پہچان پتر ہے، یہ دو چیزیں اگر ہماری بنی ہوئی ہیں، تو ہمیں فکر کر کے اپنا فارم حاصل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، اگر ہمارے پاس آدھار کارڈ اور پہچان پتر ہے تو ہمیں اپنا فارم وصول کرنا ہے۔ پہچان پتر کا مطلب، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو 18 سال یا اس سے پلس ہے اسی کا بنتا ہے، اس سے کم میں وہ بنتا نہیں ہے۔ تو اگر وہ بنا ہوا ہے اور آدھار بھی ہے ہمارے پاس اور پہچان پتر بھی ہے اور فارم ہمارے پاس ابھی تک آیا نہیں ہے، تو ہمارے لیے فکر کرنے کی بات ہے اپنے علاقے کے جو افراد ہیں، جو BLO وغیرہ ہیں، ان سے مل کر فکر کے ساتھ اس فارم کو حاصل کریں۔ بہت سارے حضرات ان میں ایسے ہیں، ان کے آدھار کارڈ بھی ہیں، پہچان پتر بھی ہیں، دونوں چیزیں بنی ہوئی ہیں، فارم ان کے پاس میں بھی آیا نہیں ہے، ووٹ انہوں نے کبھی ڈالا نہیں ہے، ووٹ بھی نہیں آیا ان کا۔ تو جو یہ BLOs ہیں، ان کی سرکار نے ذمہ داری بنائی ہوئی ہے، آپ ان کے پاس اپنا آدھار کارڈ اور پہچان پتر اپنے علاقے کا لے کر کے جائیں، وہ آپ کو
ووٹ بنا کر کے باقاعدہ دیں گے اور پھر آگے آپ کا نام اس ووٹر لسٹ کے اندر شامل ہوگا. یہ ان کی ذمہ داری ہے. بعض جگہ پر کیا دیکھنے میں آیا، بعض جگہ پر لوگ کچھ ایسے ہیں جن کے پاس آدھار کارڈ پہچان پتر ہے، کبھی انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا، ان کے نام کا فارم نہیں ہے. اب وہ جا رہے ہیں پوچھنے کہ جی ہمارا کیا ہوگا. بعض جگہ پر لوگ کہہ دے رہے ہیں کہ جی بعد میں دیکھا جائے گا، تمہارا بھی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، ابھی چل رہا ہے وہ کام بھی. جو یہ بی ایل اوز ہیں ان کے پاس ایک فارم نمبر 6 ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے آج تک ووٹ نہیں ڈالا، کسی ووٹر لسٹ کے اندر ان کا اپنا نام نہیں ہے، تو ان کو جا کر کے باقاعدہ بی ایل او سے مل کر وہ فارم بھر کے جمع کرنا ہے. ان کا ووٹ بھی بنے گا، پھر اب جو ووٹر لسٹ آئے گی اس میں ان کا نام بھی شامل ہوگا. تو سب سے پہلی بات میں یہ عرض کر رہا ہوں، اس کو ذرا توجہ سے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ بہت سارے افراد ابھی ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں، لیکن چونکہ کبھی ووٹ ان کا بنا نہیں تو ووٹ آتا بھی نہیں ہے. جب ووٹ آتا نہیں ہے تو ان کا فارم بھی نہیں آیا. تو جب فارم نہیں آیا وہ مطمئن ہے کہ ہمارا کیس تو بعد میں دیکھا جائے گا. نہیں، آپ کا کیس بھی اسی میں چل رہا ہے. ابھی ہماری ذمہ داری ہے کہ جائیں اور جا کر کے ان پر زور ڈالیں. ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو ادا کریں گے. لیکن بہت سارے حضرات بس دوسرے سے سنی سنائی باتوں میں مطمئن ہو کر کے بیٹھیں کہ جی ابھی تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو پہلے تو ان حضرات کے لیے یہ بات میں نے بتائی، ذہن میں رکھیے گا، جن کے پاس آدھار کارڈ پہچان پتر دونوں ہیں اور ان کا فارم نہیں آیا، تو ان کو جا کر کے باقاعدہ اپنے بی ایل او سے فارم لینا ہے اور وہ آپ کو دے گا، اور وہ بھر کر کے جمع کرنا ہے، جس کی بنیاد پر پھر آپ کا ووٹ وغیرہ آگے چل کے لسٹ میں تیار ہوگا. یہ تو ان حضرات کی بات ہو گئی. اب اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہ حضرات ہیں جن کے پاس اپنا آدھار کارڈ پہچان پتر بھی ہے اور ان کے فارم آ بھی گئے اور فارم گھر میں موجود ہیں. اب فارم کے بھرنے کا جو مرحلہ ہے، ویسے تو اس وقت میں الحمدللہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگوں نے بڑی وضاحتوں کے ساتھ میں سمجھا دیا ہے، لیکن میں ایک دو پوائنٹ عرض کرنا چاہتا ہوں جو بہت سارے حضرات کے لیے مشکل کا ذریعہ ہے. وہ چیز ذرا ذہن میں رکھیے گا. آپ کے پاس فارم آ گیا تو وہ تو سب کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں کہ آپ کے نام کا فارم ہے، تو آپ کے والد یا والدہ کا 2003 کی لسٹ میں نام ہے، تو آپ ان کی ڈیٹیل اور اپنی ڈیٹیل بھر کے فارم جمع کر دیں، بات ختم. بہت آسان ہے. لیکن اگر کسی کے والد یا والدہ کا نہیں ہے، والد یا والدہ کا نہیں ہے، مان لیجئے 2003 کی لسٹ میں نہ باپ کا نام ہے نہ ماں کا نام ہے. اب وہ حضرات نا طرح طرح کی یہاں پر جملے بازی، کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کا یہ لگا دو، کوئی کہہ رہا ان کا یہ لگا دو. ان کا ایک سب سے آسان طریقہ ہے اس کے اندر، اگر آپ کے پاس فارم ہے، نہ آپ کے والد کا نام ہے نہ آپ کی والدہ کا ہے، تو ایک بار ذرا ٹرائی کریں، دیکھیں اس کے اندر ہو سکتا ہے دادا یا دادی میں سے کسی کو، دادا یا دادی میں سے کسی کو. بہت سارے کیس ایسے ہیں جو اس وقت میں معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ ان کے اپنے والد اور والدہ کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہے اور نہیں شامل، لیکن دادا اور دادی کا شامل ہے اور لکھا ہوا ہے اس کے اندر نام. تو پھر بھی بندے کے لیے کوئی پریشانی نہیں، اپنا لکھے، اپنے دادا یا دادی کا جس کا بھی لکھا ہے ملا ہے وہ لکھے، اور وہ لکھ کر کے اس میں وضاحت کر کے کہ یہ دادا ہے، اور پھر اس کو جمع کر دے. تو اگر باپ یا ماں کا بھی نہیں ہے تو دادا یا دادی کا بھی ہے، اس سے بھی بندے کا کام ہو جائے گا اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. بڑی آسانی کے ساتھ میں ان سے بھی ہمارا تعلق ثابت ہو جائے گا، اس سے بھی بندے کا مسئلہ حل ہو رہا ہے. اور اگر مان لیجئے کوئی بندہ ایسا ہے جو ماشاءاللہ فارم اس کے پاس آ گیا، اس کے نہ ابا حضور ہیں لسٹ میں، نہ اماں ہیں، نہ دادا ہیں، نہ دادی ہیں، کوئی نہیں ہے، سب غائب. اگر ایسا سین کسی کے ساتھ میں ہو گیا
تو پھر اس کے لیے بس آسان طریقہ ہے کہ آپ اپنی جو ڈیٹیل ہے نا وہ لکھ کر کے بھر کے جمع کریں. پھر آپ جو باپ دادا دادی ماں یہ والا جو حصہ ہے اس کو بالکل خالی چھوڑ دیں. آپ اس کو کچھ کریں ہی نہ اور اسی طرح جمع کر دیں. بہت سارے حضرات اس کے اندر کے باپ کا نواس پرمان پتر بنا ہوا ہے, باپ کا یہ ہے, ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے, لیکن وہ جو 11 چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ جی ان میں سے کوئی چیز ہے وہ لگا دو, وہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خالی آپ اپنا لکھیں اور بی ایل او کو بتائیں کہ نہ میرے باپ نہ ماں نہ دادا نہ دادی کوئی نہیں ہے لسٹ میں, اور آپ اسے جمع کریں. جمع کرنے کے بعد وہ جمع ہوگا, سبمٹ ہوگا, الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا. پھر وہاں سے ہوم منسٹری کی طرف سے ان حضرات کے لیے 1-1.5 مہینے کے بعد ایک نوٹس جاری ہوگا کہ آپ نے اپنا تو ثبوت دیا ہے لیکن اپنے ماں یا باپ کا نہیں دیا. اب آپ اپنے باپ یا اپنی ماں کا ایک پروف لا کر کے دے دیجئے. جب وہ ہمارے پاس میں آئے گا نوٹس, اس کے جواب میں پھر ہمیں اپنے ماں یا باپ کا کوئی بھی ایک ڈاکومنٹ ان 11 میں سے اس وقت میں جمع کرنا پڑے گا جب ہم سے وہ مانگا جائے گا. ابھی ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں, اس کو خالی چھوڑیں, خالی اپنی ڈیٹیل لکھیں, ماں باپ کی دادا دادی کی نہیں ملی کوئی مسئلہ نہیں, اپنی لکھ کر کے جمع کریں اور جمع کر کے فارغ ہو جائیں. جب بعد میں آپ سے پوچھا جائے کہ پروف دیجئے, تب پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ اس کا پروف ہمارے پاس میں یہ ہے اور اس وجہ سے ہمارا ان سے رشتہ ثابت ہوتا ہے. تب وہ 11 چیزیں چلیں گی. ہمارے ہاں بہت سارے حضرات جن کو اپنے ماں باپ دادا دادی کا نہیں مل رہا, وہ ابھی سے نا باپ کے یا ماں کے جو 11 پروف ہیں ان میں سے کوئی ایک ابھی لگا رہے ہیں ساتھ میں. ابھی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس سے بات اور الجھ جائے گی, اور زیادہ معاملہ مشکل کے اندر آئے گا, پتہ نہیں لگے گا کیا ہے کیا نہیں. بالکل کلیئر لکھیں, گھبرانے کی کوئی بات نہیں. جب ہمارے باپ کا یا ہماری ماں کا کوئی ایک سرٹیفکیٹ ہے ان 11 میں سے, تو آپ تسلی سے رہیے اور اس کو خالی چھوڑیے, خالی اپنی باتیں لکھیے اور جمع کریے. جب کل کو آپ سے پوچھا جائے گا تو اس کے جواب میں آپ اپنے ماں یا باپ کا کوئی ایک کاغذ دکھائیں گے, آپ یہاں کے ناگرک ثابت ہو جائیں گے. بات ختم. بہت آسان ہے. تو یہ چیز ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنی ہے, اس اعتبار سے چلنا ہے. یہ جو سارا سلسلہ چل رہا ہے, اب اس میں یہ عرض کروں کہ بندے کو پینک ہونا یا نہیں, گھبرانا یا نہیں, یا بالکل مطمئن ہو کے بیٹھنا ہے, تھوڑا سا وہ سمجھ لیجئے. ایک ہمارے جاننے والے ہیں پولیس میں بڑے عہدے پر, میری کل ان سے بات ہوئی. میں نے کہا بھائی یہ جو ایک معیار رکھا ہے سرکار نے 1987 سے پہلے والے, اور دوسری کیٹیگری رکھی ہے 1987 سے لے کر 2004 کے بیچ والے, اور تیسری رکھی ہے 2004 سے آج تک والے. یہ فلسفہ کیا ہے؟ جو ان کی بات کا خلاصہ ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں, سارا مسئلہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. اصل مسئلہ یہ ہے, ہمارے ہندوستان کا جو قانون ہے بھارتی ہونے کے لیے, نیشنل ہونے کے لیے یہاں کے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ 1987 سے پہلے یہاں پیدا ہوئے ہیں, آپ کے پاس خالی اپنا سرٹیفکیٹ ہے, آپ کی پیدائش کا پروف ہے کہ ہاں میں یہاں اس ملک میں پیدا ہوا ہوں, تو ہندوستان کا قانون یہ ہے 1987 سے پہلے جو بھی خالی سرزمین ہندوستان پر پیدا ہو گیا اور اس کے پیدا ہونے کا ثبوت مل گیا, اس کو بھارتیہ مان لیا جائے گا, چاہے اس کے ماں باپ کہیں کے بھی ہوں, کسی بھی ملک کے ہوں. اگر وہ پیدا ہندوستان کی زمین پر ہوا ہے 1987 سے پہلے تو وہ ہندوستانی ہے. بس اسے کیا کرنا ہے؟ اپنا ثبوت دینا ہے کہ میں یہاں پیدا ہوا ہوں. بس اگر 1987 سے پہلے آپ میں سے کسی کی پیدائش ہے اور اس کے پاس اپنے پیدا ہونے کا ثبوت ہے کہ میں 1987 سے پہلے ہندوستان میں پیدا ہوا,
بس اب اس کا کام ختم ہے. اب اسے نہ باپ کی ٹینشن، نہ ماں کی ٹینشن، نہ اس کے کاغذ کی، نہ اس کے کاغذ کی. وہ بھارتی ہوگا، وہ انڈین کا نیشنل ہوگا، انڈیا کا نیشنل ہوگا، یہاں کا رہنے والا ہوگا. 1987 سے پہلے، 1987 سے لے کر 2004 کے بیچ میں جو لوگ پیدا ہوئے، ان کے لیے جو ہمارے یہاں کا ناگرکتا قانون ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہاں کا ناگرک جب مانا جائے گا جب آپ اپنا ثبوت یہاں کے پیدا ہونے کا اور اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کے بھارتی ہونے کا ثبوت دیں گے تو پھر آپ کو بھارتی مان لیا جائے گا، پھر آپ یہاں کے ناگرک ہیں. اپنے پیدا ہونے کا ثبوت اور اپنے ماں باپ میں سے ایک کا ثبوت اگر ہم نے دے دیا تو ہم یہاں کے نیشنل ہیں. پھر بندے کے لیے کوئی فکر کی بات نہیں. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آپ 2003 کی لسٹ کے اندر اپنے باپ کا یا اپنے ماں کا یا دادا یا دادی کا دکھائیں، وہ اسی چیز کو ملان کرنے کے لیے، اسی چیز کو چیک کرنے کے لیے. اگر ہمارا مل گیا، ہمارا بھی ثابت ہو گیا، باپ کا مل گیا وہ بھی ثابت ہو گیا، تو بس ہم بھارتی ہیں. چاہے ماں یا باپ ایک بھارتی ہو یا ایک باہر کا ہو، تب بھی وہ بچہ ہندوستانی مانا جائے گا اگر 1987 سے 2004 کے بیچ میں پیدا ہوا ہے. تو اپنا دینا ہے اور ماں باپ میں سے ایک کا ثبوت، پھر وہ ہندوستانی ہے. اور 2004 کے بعد کی جو جنریشن ہے یہ بھارتی ناگرک جب مانے جائیں گے جب یہ اپنا دیں گے بھارتی ہونے کا ثبوت اور اپنے ماں اور باپ دونوں کا بھارتی ہونے کا ثبوت دیں گے، تب یہ یہاں کے نیشنل ہوں گے. اگر ایک کا بھی نہیں ملا بھارتی ہونے کا ثبوت تو پھر ایسی صورت میں وہ بھارتی ناگرک نہیں مانا جائے گا اگر وہ 2004 کے بعد میں پیدا ہوا ہے. یہ ہمارے یہاں کا قانون ہے اور یہ پہلے سے ہے ناگرکتا قانون. اس معیار پہ پرکھا جائے گا ان ساری چیزوں کو آگے چل کر. تو عرض مجھے یہ کرنا ہے، یہ جو فارم دیے گئے آپ کے پاس آئیں، انہیں فکر کے ساتھ بھر کے جمع کر دیجئے. آپ نے اپنا لکھ دیا، آپ نے اپنے ماں باپ دادا دادی میں سے کسی ایک کا لکھ کر کے جمع کر دیا تو یہ ثبوت ہو گیا آپ بھی یہاں کے ہو اور آپ کے باپ دادا بھی یہاں کے ہیں، تو آپ کی ناگرکتا خود ثابت ہو گئی. اللہ نہ کرے کل کو اگر جا کر کے NRC والا مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو اس میں آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا اور آپ پہلے سے مطمئن ہو کر کے بیٹھے ہوں گے، پہلے سے بندہ مطمئن ہوگا. لیکن اگر ہم نے یہاں جمع نہ کیا، ہم نے ان فارم کو فکر کے ساتھ میں نہ لیا، خالی ابھی ووٹ کا مسئلہ نہیں ہے، ہم نے سوچا کہ یار یہ کون توجہ کرے گا اس پہ، اس کی کیا اہمیت ہے، بس ووٹ ہی تو نہیں آئے گا ہمارا، چھوڑو اسے نہیں آ رہا ووٹ، بغیر ووٹ کے رہ لیں گے، ٹھیک ہے رہنے دیا آپ نے. کل کو اگر اللہ نہ کرے ناگرکتا ثابت کرنے کی ضرورت پیش آ گئی یا وہ مسئلہ پیش آ گیا تو پھر ہمیں کم سے کم بھاگ دوڑ تو کرنی پڑے گی اور پھر لائنوں میں لگنا پڑے گا، پھر ادھیکاریوں کے پاس جانا پڑے گا. تو کیا ضرورت ہے ان لائنوں میں لگنے کی؟ اگر ابھی بیٹھے گھر بیٹھے موقع مل رہا ہے ناگرکتا ثابت کرنے کا تو ابھی کیوں نہیں کر دیتے؟ کیا ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو بعد میں دھکے کھانے کی؟ کیوں ہم بنا وجہ جا کر کے لائنوں میں لگیں؟ کیوں ہم آگے چل کر کے پریشان ہوں؟ تو فکر کے ساتھ میں اگر جمع کریں گے تو بات ختم ہو جائے گی، نہیں کریں گے تو کل کو جب یہ مسئلہ آئے گا تو پھر کل کو تو ہمیں اس کو ثابت کرنا ہی پڑے گا. اور پھر آپ جانتے ہیں جب افراتفری ہوتی ہے، لائنیں لگتی ہیں، سرکاری افسروں کے پاس مارا ماری ہوتی ہے، اس وقت میں کتنی آدمی کو الجھنیں ہوتی ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ابھی تو کیا ہے گھر بیٹھے آپ فارم جمع کر رہے ہیں، محلے کے اندر BLO کو جمع ہو رہا ہے، اور اگر کہیں ایک جگہ بتا دی جائے شہر میں کہ سارے وہاں پر ضلع ادھیکاری کے دفتر میں جائیں گے، فارم لے کے کھڑے ہوں گے، سب کے چیک ہوں گے، لائنوں میں لگنا پڑے گا، آپ سوچیں دماغ آدمی کا پاگل ہو کے رکھا جائے گا.
ہم اور آپ کیوں ان چکروں میں پڑے؟ اللہ نے اگر موقع دیا ہے تو فکر کے ساتھ میں اس موقع کا فائدہ بندہ اٹھائے اور ابھی اس کام کو کر کے بالکل فارغ ہو جائے، تاکہ ذہن کے اوپر پھر آگے چل کے کوئی بوجھ باقی نہ بچے۔ اور اگر اللہ نہ کرے نہیں ہے ہمارے پاس میں، یعنی صرف ہماری پیدائش کا ثبوت ہے، نہ ہمارے باپ کا، نہ دادا کے، نہ ماں کا، نہ باپ کا، کسی کا بھی ہمارے پاس میں نہیں ہے، تو پھر بندے کو اس کے لیے تیار کر کے رکھنا چاہیے اپنے باپ یا اپنی ماں میں سے کسی کے بھی کوئی ایسے کاغذ جو ان 11 کاغذاتوں میں سے ایک ہیں، تاکہ کل کو جب اس کے پاس میں نوٹس آئے تو پھر وہ جا کر کے اس کاغذ کی بنیاد پر اپنے ماں اور باپ کو بھی ہندوستانی ثابت کر کے خود اپنی شہریت حاصل کر سکے۔ تو ہم سب کو اس کی فکر کرنی ہے، اتنی زیادہ ٹینشن بھی نہیں لینی کہ اگر اللہ نہ کرے ہم نے جمع نہ کیا تو کوئی کل آئے گا 4 دسمبر کے بعد اور گاڑی میں بھر کے لے جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ہوگا بھی لیکن بہت کچھ نہیں بھی ہوگا، اس لیے فکر کریں اور گھبرائیں نہ، بندہ تسلی کے ساتھ میں، آرام کے ساتھ میں ابھی موقع ہے اور بہت آسانی کے ساتھ میں موقع ہے، اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کے ثابت کر دیں، جمع کریں تاکہ ہمارے دماغ سے بوجھ ختم ہو جائے۔ اور اگر اللہ نہ کرے نہیں ہے تو بس اس کو خالی چھوڑیں، خالی اپنی ڈیٹیل لکھیں اور 1 مہینے کے بعد جب نوٹس کا مرحلہ آئے اس وقت میں اس کو بھر کر کے جمع کریں تاکہ پھر ہمارا مسئلہ کلیئر ہو جائے۔ تو اصل یہ چل رہا ہے یہاں پر کہ کون یہاں کا ہے کون یہاں کا نہیں ہے، وہ کلیئر کرنا ہے اور اس معیار پہ پرکھنا ہے۔ 1987 سے پہلے پیدا ہونے والوں کو صرف اپنی پیدائش کا ثبوت دینا ہے کہ ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ماں باپ کا کچھ نہیں ہے۔ 1987 سے 2004 کے بیچ والوں کو اپنا ثبوت دینا ہے اور اپنے ماں باپ دادا دادی میں سے ایک کا ثبوت دینا ہے، صرف ایک کا ثبوت، ایک کا ہو جائے گا کافی ہے۔ اور جو حضرات 2004 کے بعد کے پیدا ہوئے ہوئے ہیں انہیں اپنا بھی دینا ہوگا، ان کا بھی نہیں چل رہا کام، لیکن جب ہوگا تو انہیں اپنا بھی دینا ہوگا اور ان کے ماں اور باپ دونوں کا بھارتی ہونا ضروری ہے۔ انہیں 3 کاغذ کی ضرورت پڑے گی اپنے آپ کو بھارتی ثابت کرنے کے لیے۔ تو ہم سب کو پینک نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر بہت آسانی کے ساتھ میں یہ جو سسٹم چل رہا ہے اس کو فالو کریں اور اس کے مطابق بھر کے فارغ ہوں تاکہ ہر طرح سے بندہ مطمئن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ پورے ملک کے اندر امن و امان عطا فرمائے اور ہر طرح سے تمام ملک کی خاص طور سے اور بطور خاص بطور اہمیت مسلمانوں کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ جو حضرات بھی جس طرح شر پھیلا کے مسلمانوں کو اللہ نہ کرے اگر پریشان کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔